فبأي آلاء ربكما تكذبان. سب سے پہلا حکم کیا ہے اللہ کا؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ. تبھی اللہ قرآن میں اہل جہنم کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین. فرمایا جب اہل جہنم جہنم میں جائیں گے، حالانکہ ان میں بہت سے ایسے ہوں گے جنہوں نے بڑے اچھے اچھے کام بھی کیے ہوں گے، لیکن جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تم جہنم میں کیوں گئے، وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز بولو بھائی نہیں پڑھتے تھے. کافروں سے سوال ہو رہا ہوگا اور کافر کہیں گے کہ ہم نماز بولو نا، سوال پہ تو کافر تو نماز کا مکلف ہی نہیں ہے. ارے وہ تو کلمہ پڑھتا ہی نہیں ہے تو نماز کیوں پڑھے گا؟ تو دنیا میں مکلف نہیں ہے، آخرت میں اس سے نماز کا سوال بولو نا ہوگا، سوال ہوگا اس سے، نماز حج کا بھی سوال ہوگا اس سے، زکوٰۃ کا بھی سوال ہوگا، تمام عبادتوں کا. علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ کافر سے آخرت میں ان تمام عبادتوں کا سوال ہوگا. کیوں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کیوں ہوگا بھائی، جب وہ ایمان ہی نہیں لایا تو کیوں ہوگا؟ اس لیے سوال ہوگا کہ تمہیں یہ کیوں خیال نہیں آیا کہ ہمارا کوئی رب ہے اور ہمیں اس کی عبادت کرنی ہے. وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں تو خیال آیا تھا لیکن ہمیں یہ بھی خیال آیا کہ اس طریقے سے کیوں کرنی ہے جس طرح سے مسلمان کہہ رہے ہیں. بھائی ہم اخپل طریقے سے کریں گے، آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو کافروں کی سمجھ میں کہاں سے آئے گا؟ بھائی وہ کہیں گے ہم کریں گے اپنی مرضی سے، مسلمانوں والے طریقے سے کیوں؟ نماز کیوں؟ بھائی ہم تو اپنے طریقے سے کریں گے نا، ہم نے مخلوق کو خوش کیا، ہم نے بہت اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا، ہم نے اتنے ٹس بنائے، تو ان چیزوں سے بھی تو اللہ خوش ہوتا ہے نا. مسلمان جو کہتے ہیں کہ نماز ہی پڑھو، یہ والا طریقہ کیوں نہیں آ رہا سمجھ میں؟ بھائی یہ والا طریقہ اس لیے کہ اللہ کہے گا کہ میں نے پیدا کر کے تمہیں چھوڑ دیا. یہ کیسے ممکن ہے؟ جب میں نے پیدا کیا تو میں نے اپنی عبادت کا اور اپنے آپ کو خوش کرنے کا کوئی طریقہ بھی تو بتایا ہوگا. اگر یہ والا طریقہ غلط تھا تو پھر صحیح طریقہ تم بتا دو، دلیل سے، کوئی دلیل سے ثابت کرو کہ یہ والا نہیں وہ والا طریقہ صحیح تھا. ساری دنیا کے جنات اور انسان مل کے عاجز آ جائیں گے، دلیل سے کسی اور طریقے کو ثابت نہیں کر سکتے. ہے ہی نہیں کوئی اور طریقہ عبادت کا جو نماز کا آلٹرنیٹ ہو. مجھے ایک بات بتاؤ، دنیا میں بہت ساری قومیں ہیں جو عبادت کے لیے لوگوں کو بلاتی ہیں. ان میں ایک طریقہ مسلمانوں کا ہے اذان کا، ایک طریقہ ہندوؤں کا ہے، وہ مختلف طریقے ہیں، سکھوں کے مختلف ہیں، عیسائیوں کے مختلف ہیں. اگر کچھ لوگوں کو بٹھایا جائے جو بالکل نیوٹرل ہو کے فیصلہ کریں کہ بالکل نیوٹرل ہو کے بتاؤ کہ کون سا طریقہ ایسا ہے جس کو فطرت اپیل کرتی ہے اور وہ کہتی ہے گاڈ گفٹڈ ہو سکتا ہے، یہ انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہو سکتا. اللہ کی قسم اگر انسان تعصب سے پاک ہو کر بات کرے گا تو کہے گا صرف اذان ایک ایسا طریقہ ہے جو انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہو سکتا. ایسی چاشنی ہے اس میں. میں برما میں تھا، ہم نے وہاں بدھسٹ کی بھی اذانیں سنی ہیں، نہیں سنی جاتی، کوئی اس میں لذت نہیں ہے، کوئی نور نہیں ہے. اور جب صبح کے وقت اللہ کا نام فضاؤں میں گونجتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، کیسا مزہ آتا ہے. یہ تو ہمارے ہاں مؤذنین بیچارے بعض اتنے ٹیڑھی میڑھی اذانیں دیتے ہیں کہ وہ اذان کا سارا نور خراب کر دیتے ہیں. ورنہ اذان اگر تجوید کے ساتھ صحیح طریقے سے دی جائے تو اذان سے زیادہ مٹھاس اللہ نے کسی چیز میں نہیں رکھی. مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ ظہر کی اذان دے رہا تھا مدرسے میں. اس وقت ہمارا قیلولے کا ٹائم ہوتا ہے، سب سو رہے ہوتے ہیں، تو میرے ذمہ داری تھی میں اٹھتا تھا پہلے اذان دیتا تھا. تو حضرت نے ہمیں اذان سکھائی تھی بالکل نپی تلی تجوید کے ساتھ، تمیز سے اذان جسے کہتے ہیں نا، پوری تجوید کے قواعد کے ساتھ. تو مجھے یاد ہے ہمارے حضرت دروازہ کھول کے نیچے آ جاتے تھے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے نیچے آ کے پوری اذان سنتے، ان پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی تھی. ایک انگریز کو میں نے دیکھا، مسلمان ہوا، ہمارے مدرسے میں آیا، تو جیسے ہی اذان ہوتی تھی نا اس کے چہرے کا رنگ عجیب سا ہو جاتا تھا، ایک دم چپ خاموش. سب سے کہتا تھا اس کو
غور سے سنو. میں نے کہا دیکھو اس پہ کتنا اثر ہو رہا ہے اللہ کے نام کا. یہ اگر کسی پہ نہیں ہو رہا نا تو یہ اس کی علامت ہے اس کا دل خراب ہو چکا ہے. کتنا مزہ آتا ہے جب میں فجر میں جو اذان ہے نا اس کا تو الگ ہی نور ہے. یعنی یہ جو خاموشی ہے نا صبح کی, یہ اللہ کا نام اس خاموشی کو توڑتا ہے, اللہ کا نام توڑتا ہے اس خاموشی کو. تو اللہ تعالیٰ قیامت میں کافر سے بھی یہ سوال کریں گے کہ نماز کیوں نہیں پڑھی, میری عبادت کیوں نہیں کری. وہ کہے گا اللہ میں تو اس کو مانتا نہیں تھا. تو اللہ کہے گا کیوں نہیں مانتے تھے, اس میں کیا خرابی تھی. وہ کہے گا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی تھی, میں محمد کو نہیں مانتا تھا. اللہ کہیں گے کیوں نہیں مانتے تھے, کیا خرابی تھی ان میں. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے تو پھر صحیح کون تھا جس نے اللہ کا دین پہنچایا ہے, کون تھا ان کے مقابلے میں. یہ سارے سوالات کس سے ہوں گے قیامت کے دن, کافر. اور ان لبرل لوگوں سے بھی ہوں گے جو نماز نہیں پڑھتے مگر نماز پڑھنے کو ضروری بھی نہیں سمجھتے. کچھ مسلمان ایسے ہیں جو پڑھتے نہیں ہیں مگر اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں توفیق دے, نمازیوں پہ فخر کرتے ہیں. لیکن ایک طبقہ مسلمانوں میں ایسا پیدا ہو چکا ہے بہت بڑے پیمانے پر جس کی نظر میں نماز روزے کی کوئی اہمیت نہیں ہے.